Hello and welcome ladies and gentlemen. Welcome to this special segment on Radio Azad. आज का ये स्पेशल सेगमेंट जो है जी हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत मेहरबान हैं जिनसे हम आपकी बातचीत करवाएंगे. जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि OBAT हेल्पर्स renowned चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, उसके जो फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं अनवार खान साहब, आज हमारी खुशबख्ती है कि वो हमारे साथ हैं. तो करेंगे उनसे बहुत सारी बातें और आपको आसान मौके फराहम करेंगे अच्छे और नेक काम करने के. तो चलिए करते हैं उनसे बात. सर जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम आज़ाद, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह. आपने OBAT हेल्पर्स शुरू कब की, कैसे की से लेकर आज कहाँ हैं और कितने कमालात आप कर चुके हैं इस 2004 से लेके 2025 तक का, अगर आप एक ब्रीफ इंट्रो दे सकें तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा. 2004 में OBAT हेल्पर का आगाज किया था और जाहिर सी बात है उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो कर्मनाक सूरत हाल जो मैंने वहाँ देखा था. और जब हमें ये पता चला कि तकरीबन 13 शहर हैं और 116 कैंप हैं और तकरीबन 4 लाख लोग इस तरह से रह रहे हैं, तो हमने सोचा कि ये पॉसिबल नहीं है कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए. और मेरी हैसियत उस वक्त जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल के तौर पे मैं इस काम कर रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया. लेकिन आज 2025 को जब मैं देखता हूँ तो अल्लाह के करम से हमारे साथियों और डोनेशन देने वाले लोगों और कम्युनिटी की मदद से हजारों बच्चों को हम तालीम फराहम कर रहे हैं और सेहत के मराकज़ हमने बनाए हैं, स्कूल्स हैं हमारे. उसके अलावा जो है ख़वातीन के लिए खुद कफ़ालत के प्रोग्राम हमने शुरू किए हुए हैं, नौजवानों के लिए मुख्तलिफ मौके पैदा किए हैं. आज वही कम्युनिटी जो कभी बेबस थी अब आगे बढ़ रही है और अपने पैरों पे खड़ी हो रही है. और हमने ये देखा कि तालीम और हुनर के मौके फराहम करने से किस तरह ज़िंदगी बदलती है. आपको सुन के हैरत होगी कि इस वक्त कितने बच्चे हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, जजेस हो चुके हैं, मजिस्ट्रेट हैं, डॉक्टर्स हैं. और हमने महज खैरात देने का रास्ता इख्तियार नहीं किया था, बल्कि लोगों को खुद मुख्तार बनाने पर जोर दिया. आज हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम से पढ़े हुए बच्चे, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल कर रहे हैं. ख़वातीन अपने कारोबार चला रही हैं, नौजवान क़यादत के किरदार में आ रहे हैं, कम्युनिटी में खुद इन्हिसारी का जज्बा पैदा हो चुका है. ये बताइएगा 2024 का जो खतीर रकम जो इकट्ठी की गई थी वो कितनी थी, और उससे आप अभी कौन कौन से इस वक्त जो आपने जैसे बताया एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीफ एंड एम्पावरमेंट के सारे काम जो कर रहे हैं, और इससे कितने नौजवानों को, कितने लोगों को अब तक नंबर्स में अगर आप थोड़े से शेयर कर सकें तो लोगों के लिए आसानी होगी. So 2024 में हम लोगों ने तकरीबन $1.8 बिलियन रेज किया था. हमारा बजट जो है वो 2025 का $2 बिलियन है. और इस वक्त हम लोग जो है तकरीबन 12 स्कूल चला रहे हैं जिसमें 4000 बच्चे पढ़ते हैं. 11 IT सेंटर हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां 1000 बच्चे पढ़ते हैं. ख़वातीन के लिए की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास 7 स्विंग सेंटर्स हैं पूरे बांग्लादेश में, जहां तकरीबन 300 ख़वातीन जो है वो कोर्सेज कर रही हैं. हमारे पास इस वक्त तकरीबन 2000 से ज़्यादा बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल पर. अब माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो बाहर भी आ रहे हैं. इस वक्त हमारे बच्चे चाइना में पढ़ रहे हैं और जापान में एक बच्ची PhD कर रही है. उसके अलावा प्री स्कूल्स हैं, तकरीबन 25 प्री स्कूल्स हैं जहां हम 600 बच्चे पढ़ रहे हैं. प्री स्कूल का जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम अपने बच्चों को उसके लिए तैयार कर लें ताकि उनका रेगुलर स्कूल में दाखिला हो सके. हेल्थ सर्विसेज जो है हम 6 सिटीज में हम लोग इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं. तकरीबन 6000 से ज़्यादा हर साल हम लोग हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं. रमज़ान फूड डिस्ट्रीब्यूशन, कुर्बानी और ये तमाम चीज़ें जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं. रमज़ान फूड डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा गोल होता है तकरीबन 5000 लोगों को, फैमिलीज़ को, यानी अगर वैसे लिया जाए तो तकरीबन 30,000 लोगों को हम लोग रमज़ान फूड देते हैं. कुर्बानी तकरीबन 12,000 लोगों को कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जाता है. फैमिली असिस्टेंस है, रिलीफ है. तो तकरीबन हर साल 7 सिटी में 18,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को हम लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं. और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा काम है, पीने का साफ पानी और सीवरेज, ड्रेनेज, बाथरूम, सैनिटेशन, ये सारे काम हम लोग कर रहे होते हैं. तो ये तमाम एरिया, लेकिन हम लोगों का तकरीबन 60% से ज़्यादा पैसा सिर्फ एजुकेशन में हम लोग खर्च करते हैं. वो जो एजुकेशन आप दे रहे हैं वो प्रोफेशनल एजुकेशन है, प्रोफेशनल डिग्रीज लोगों की,
جو ہیں, اور اس کے بعد ان کی جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ واپس آ کے وہ لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں کیمپس میں, تو ان کے کچھ نمبرز ہیں آپ کے پاس, کتنے ڈاکٹرز, انجینئرز, آئی ٹی پروفیشنلز؟ جی اس وقت جو ہے تقریباً ہمارے پاس 7 سے زیادہ ڈاکٹرس بن چکے ہیں. آئی ٹی پروفیشنلز جو ہے وہ میرے خیال میں 90 سے زیادہ آئی ٹی پروفیشنلز ہیں جو اس وقت ڈفرینٹ لیولز پہ کام کر رہے ہیں. زیادہ تر بچے بچیاں جو ہیں وہ فری لانسنگ کا کام کر رہی ہیں آئی ٹی میں اور دوسرے جابس میں. اس کے علاوہ انجینئرنگ کے شعبوں میں, پالیٹیکنک کے شعبوں میں گریجویشن کرنے والے یا ڈپلوما کرنے والے تقریباً جو ہے وہ 80 سے زیادہ لوگ ہیں جو ڈفرینٹ لیولز پہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بیچلرس, ماسٹرس, ایم بی اے, بی بی اے, بی کام, ان کی تعداد تو ہزاروں میں ہوگی جو ڈفرینٹ لیولز پہ کر رہے ہیں. لیکن ایک اور جو چیز جو کہ میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اس وقت بنگلہ دیش کی کسی بھی ٹاپ ریٹڈ یونیورسٹی میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو کیمپ کے بچے بچیاں ملیں گے پڑھتے ہوئے. اور یہ چیز آج سے پہلے 10 سال پہلے 15 سال پہلے یہ ناپید تھی, یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان بچوں کو. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایک اور بھی ہے کہ اب جو ہے ہم لوگ ان کو چونکہ اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں, ڈفرینٹ جو ٹیوٹرنگ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ پریپیئر ہو سکیں اور ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کو کوالیفائی کر سکیں اور ان کا داخلہ ہو سکے اچھی یونیورسٹیز میں. ایک اور بڑی یونیورسٹی ہے, بڑا نام ہے اس کا, ایشین یونیورسٹی فار وومن. یہ چٹاگانگ کی سب سے بڑی, بنگلہ دیش کی سب سے بڑی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے یہ, اور اس میں تقریباً ہمارے 15 بچیاں پڑھ رہی ہیں اور کچھ بچیوں کی والدہ ایز اے میڈ کام کرتی ہیں دوسروں کے گھروں میں. تو یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے جو انشاءاللہ ہو رہا ہے اور یہ کنٹینیو ہوتا رہے گا, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ہے. اس لیے کہ پہلے اسکالرشپ میں اگر 200 بچے تھے تو اس کے بعد 500 ہوئے, پھر 1000 ہوئے, اس وقت 2000 سے زیادہ بچے جن کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں, اور اب ہر سال یہ بڑھتے چلے جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمیں میٹ کرنا ہوتا ہے. ابھی آپ پچھلے دنوں بنگلہ دیش سے واپس آئے, 2025 میں جب آپ بنگلہ دیش سے واپس آئے تو وہاں کیا نظارہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں؟ 2025 میں یہ کہ جو یوتھ ہے ان کے چہرے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ they are very excited, they are very energetic, they are looking forward to see, they are making a difference. اور ایک ویژن ہے, ایک ڈریم ہے, خواب ہے, ایک اچیومنٹ ہے جو کرنا چاہتے ہیں. کہ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو, کوئی تھاٹ ہو, یا آپ کسی طرح سے ہیلپ کر سکتے ہو, پلیز کم فارورڈ اینڈ جوائن مائی ہینڈ. اور اس کے لیے آسان ترین طریقہ ہے جی OBAT helpers, OBAT HELPERS, obathelpers.org پہ آپ جائیں گے. تمام پلیٹ فارم جو ہیں وہ آپ کو آسانی سے ڈونیٹ کرنے سے لے کے ہیلپ آؤٹ کرنے تک تمام انفارمیشن مل جائے گی. سر کوئی کال کرنے کا, کیونکہ ہمارے لوگ بہت سارے لوگوں کو کچھ کلیئرٹیز وغیرہ بھی چاہیے ہوتی ہیں, اس کے لیے کوئی فون نمبر بھی ہے جس کو کوئی بندوبست کیا جا سکے؟ جی بالکل, ہمارا فون نمبر ہے 317-203-0603 اور 317-203-0603. جی اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے ویب سائٹ پہ میسج چھوڑ سکتے ہیں. اس وقت جس جنکشن پہ, جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں, جو بھی آپ بنگلہ دیش سے ہو کے آئے, آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے اور ڈونیشن کی جو درخواست ہے وہ کیسے کرنا چاہیں گے؟ تو میری درخواست یہ ہوگی آپ سب لوگوں سے کہ آپ جس طرح سے بھی چاہیں ہمارے ساتھ شامل ہوں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کو اڈاپٹ کر لیں, ہمارے پروجیکٹ کو اسپانسر کر لیں, کسی ایک فیملی کو اسپانسر کر لیں, کسی ایک بچے کا اسکالرشپ کو اسپانسر کر لیں. بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو کریٹیکل پیشنٹس ہیں, کینسر کے پیشنٹس ہیں, کڈنی کے پیشنٹس ہیں. ان پیشنٹس کے لیے ہمارے پاس پوری لسٹ موجود ہوتی ہے کہ ان کو کسی کو آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. اسکالرشپ کے بچے ہیں ڈفرینٹ لیول پہ ہیں, وہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جنرل جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ, فطرات اور احتیاط سے جنرل فنڈنگ میں بھی ہمیں پیسے بھیج سکتے ہیں, اور آپ کے پیسے 100% زکوٰۃ ایلیجیبل پروجیکٹس پہ, جگہوں پہ خرچ کیے جاتے ہیں. اس میں کسی طرح کا کوئی وہ دو رائے ذہن میں نہیں رکھیے گا, اس لیے کہ یہ جو کمیونٹی ہے جس کی ہم ہیلپ کر رہے ہیں یہ جو ہے بالکل زکوٰۃ ایلیجیبل کمیونٹی ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. تو ہم جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے ہم دوسری اور بھی ریکویسٹ آپ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اسپیشلائز ہیں ایجوکیشن کے معاملات میں, دوسرے اس میں, وہ بھی اگر ہمارے ساتھ جوائن ہینڈ کرنا چاہیں اور کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہیں. جیسے ابھی ایک پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں شفاعت صاحب, وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں پروگرام بنگلہ دیش میں جس میں وہ انٹرپرینرس کو ٹرین کریں گے کہ ہاؤ یو کین اسٹارٹ یور بزنس.
سو ہم لوگ یہ پروگرام اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ بچوں کو یہ بتایا جائے, ان کو ٹرین کیا جائے کہ وہ اپنے بزنس کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے کہ فنڈنگ ہوگی وہ ہم لوگ پرووائڈ کریں گے ڈونر کے ساتھ مل کے. تو اس طرح کی جو بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے, آئی ایم لوکنگ فارورڈ دیٹ ہاؤ دے کین کم فارورڈ اینڈ ہیلپ اس. میں ایک دفعہ پھر تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا, آپ کسی بھی صورت میں اوبیٹ ہیلپرز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ نے ان کی ویب سائٹ, اگر آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ obathelpers.org. کوئی کوشچن آپ کو پوچھنا ہے تو اس کے لیے بھی obathelpers.org. کوئی ایسی چیز ہے, ڈونیشن ان کائنڈ ہے, کوئی بھی ایسا کام, تو آپ نے ان کی ویب سائٹ سے جڑے رہنا ہے. اور انفارمیشن کے لیے اگر آپ کو کال کر کے کسی سے بات کرنی ہے تو اس کے لیے نمبر ہے 317-203-0603. اوبیٹ ہیلپرز کے بارے میں تمام انفارمیشن radioazad.us کی .us جو ہے ہماری radioazad.us اس کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. ہمارے تمام سوشل میڈیا کے اوپر آپ اوبیٹ ہیلپرز کو ہمیشہ حاضر پائیں گے, تو وہیں سے بھی آپ کلک کر کے ان تک پہنچ سکتے ہیں. سر جی, ونس اگین سو ویری گریٹفل, تھینک یو فار یور ٹائم. بہت شکریہ آزاد, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنائے. سر السلام نائس, علیکم. تھینک یو ویری مچ.